لا الہ تو پڑھ لیا اب مزہ، اب لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری مظلومیت پر غمگین سانس لینا بھی تسبیح ہے، تسبیح میں شمار ہوتا ہے، اور غم عبادت ہے، یعنی امام حسین کی مظلومیت پہ اگر کوئی غمگین سانس لے تو وہ بھی عبادت ہے، اور جو ہے تو تسبیح میں شمار ہوتا ہے، اور غم تو عبادت ہے نا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آغاز محرم ہو گیا، اس کا انداز ہم اس بات سے لگاتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی صدا بلند ہونے لگتی تھی، رونے کی آوازیں آتی تھی، تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، ماہ محرم ہے، ماہ محرم ہے، عزادار کرو مظلوم کا ماتم، یہ اس ماہ میں غم شبیر کا ہے علم۔ کل نازبی مولوی جو ہے جو نما گندم فروش، یعنی وہ گندم بول کے جو فروش کرنے والے جو نما گندم فروش مولوی، یہ نالائکی اتنی کیے کہ پہلے لکھتے ہیں کہ حضور قائد ملت کی تصویر لگائی سید محمود اشرف صاحب قبلہ سجادہ نشین سرکار کنا کی، اور لکھتے ہیں کہ اسلاف کے طریقے کے مطابق نئے سال کا آغاز کرو۔ تو اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو عزا کا لباس زیب تن فرماتے تھے، آپ زمین پہ سوتے تھے۔ یو پی میں کھاٹ پر سویا جاتا ہے، زمین پہ سونا معیوب سمجھا جاتا ہے اتر پردیش میں آج بھی، اور حضرت مخدوم سمنانی زمین کے اوپر سویا کرتے تھے اور لباس عزا پہن لیا کرتے تھے، ہے نا۔ سرکار وارث پاک تو کہتے تھے کہ بھئی یہ تعزیہ دیکھ کے کہتے تھے ہمارے باپ دادا کا جنازہ جا رہا ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ اور اس کے بعد کہا اسلاف کے طریقے کے مطابق آغاز کرو، تو اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ عزا کا لباس پہن لینا، رونا دھونا، ہے نا۔ اپنا کوئی مرتا ہے تم کلمہ کو پڑھتے ہو، طرف انہیں محدث اعظمین کہتے ہیں نا، برائے شے کو نالا خنت و مرشیا خوانت مگر بیر حسین ابن علی گویت تو بد کلمہ، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر مگر سبت پیمبر کا ماتم نہیں کرتے، ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ کون سکھاتا تھا؟ معاویہ ابن یزید سکھاتا تھا، مروان سکھاتا تھا، کون سکھاتا تھا؟ معاویہ ابن ابو سفیان سکھاتا تھا کہ یزید ابن معاویہ۔ ارے جھوٹے لوگ مس یوز کتنا کر رہے ہو، صاحب سجادہ کی فوٹو لگا کے اور مس یوز کر رہے ہو، ہے نا۔ یہ دعائیں جو ہے نا عربی کی، یہ آج کل کی ایسی دعائیں نکل گئی ہے نا کہ اب اس پہ لطیفے بننے لگے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک صاحب نے ہم کو ایک بھیجا تھا ایک دعا کہ بھائی یہ دعا جو ہے تو تمہاری بیوی کو ان کے پڑھنے کے لیے دے دو، کسے؟ جس کی جو آدمی چاہے کہ بھائی میں دوسری بیوی کر لوں، 2 بیویاں کر لوں، تو اس کی بیوی کو، پہلی بیوی کو پڑھنے کے لیے دے دو یہ دعا۔ اور وہ دعا عربی میں میرے پاس تھی، مگر اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو ایک اور بیوی عطا فرما، ہے نا۔ یہ دعائیں تو یہ ان لوگوں نے، کمینوں نے نکال لی، ہے نا۔ دین در آل محمد سے لو، در آل محمد سے دین لیے تو تم جو ہے تو جب جو ہے تو فلاح پاؤں گے۔ اور نازویو، کمینے لوگ، کتے لوگ، تم نے اتنا بڑا فراڈ کیا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے تم نے جو ہے یکم محرم کو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا کہ مخدوم پاک نے جو ہے تو وہ مخدوم پاک لطائف اشرفی میں آپ نے کہا مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ ماہ محرم کا جب چاند دکھا آپ کی عمر 120 سال ہو گئی تھی، 120 برس ہوئی مخدوم پاک کی عمر۔ جب آپ کو آخری چاند دیکھے آپ نے ماہ محرم کا تو مخدوم پاک خوش ہوئے، خوش اس واسطے ہوئے کہ اس مہینے میں
میرے جد شہید ہوئے اور اس فقیر کی بھی روح اسی مہینے میں شہید ہو، اسی مہینے میں جو ہے تو پرواز کر کے جو ہے اپنے محبوب سے، اپنے رب سے جا ملیں گی، ہے نا۔ میرا بھی وصال اسی مہینے میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت جو ہے تو انہوں نے کہا کہ انہیں یہ جو دعا تھی کہ نئے سال، نئے مہینے، نئے دن، نئی ساعت کو مرحبا، میرا اعمال لکھنے کے لیے حاضر رہنے والے 2 فرشتوں کو مرحبا، ہے نا۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع بے حد مہربان، میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ مخدوم پاک نے یہ جو لکھا ہے لطائف اشرفی 22/22/6 پہ، یہ دراصل جو ہے مخدوم پاک کا وقت آخر تھا، ہے نا۔ تو آپ جو ہے تو اپنے رب سے ملنے کی خوشی کے موقع پر جو ہے تو وہ دعا کی کہ یہ جو محرم ہے یہ میری لیے آخری محرم ہے، اس کا آپ لوگ مس یوز کر رہے ہو۔ مخدوم پاک کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو۔ مخدوم پاک نے پوری زندگی جو ہے تو حسین حسین کرتے گزاری، علمدار کے بانی رہے مخدوم پاک۔ گوہنا محمد آباد میں آپ کے اوپر رفض کا فتویٰ لگا، آپ کے اوپر نواسب الزام لگاتے تھے کہ آپ اپنے موضع کے اندر خلفائے راشدین کے نام لکھ کے رکھتے ہیں، ہے نا۔ مخدوم پاک کے اوپر یہ الزامات لگے اور آپ جو ہے تو ان کو جو ہے تو وہ کہہ رہے کہ وہ خوشی مناتے تھے۔ تم حرامی، تمہاری نسل حرام کی، اس لیے تم جو ہے تو یہ جو ہے تو انہیں کہ حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں کی حرمت کو پامال کر رہے ہو، ہے نا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم ہمت میں تم رسول اللہ سے ہی میسر میں تم سامنا کس طریقے سے کریں گے؟ آج 1400 سال کے بعد تم جو ہے تو اہل بیت کو اتنا ستا رہے ہو، ہیں۔ سوچو ذرا کربلا میں امام حسین کے ساتھ میں کیا گزری ہوں گی، ماں زینب کے ساتھ میں کیا گزری ہوں گی۔ آج ہم نے امن کے ساتھ میں چاند دیکھا ہے محرم کا۔ بی بی زینب نے جو ہے تو بیابان میں چاند دیکھا تھا، بی بی زینب نے محرم کا چاند بیابان میں دیکھا تھا۔ کس مظلومی کی، اور جیسے جیسے دن کٹتے جاتے تھے محرم کے، بھائی بہن کی جدائی کے وقت قریب آتے جاتے تھے، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ۔